بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، اپنے بچوں کی گرومنگ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے ہم نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے، سوچا ہوا ہے، وہ کیا کیا اور کیسے بہترین طریقے سے ہم ان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک معاشرے میں بہتر فرد، ترقی کرنے والا، اچھی سوچ والا، اور معاشرے میں ایک دنیا کو بہترین پیغام، دنیا کو بہترین نظم و نسق اور بہترین ایسے آئیڈیاز دینے والا اور ایسے کام کرنے والا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں امن قائم ہو، لوگ دنیا میں اس عارضی امتحان میں ایک اچھے کردار کا اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم بچوں میں دیکھیں گے کہ ان کی گرومنگ میں جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہمیں کرنی ہوں گی، تاکہ جو ہے نا بچے اچھے طریقے سے آگے جا سکیں اور بچوں کی جو گرومنگ ہو اور بچوں کی پرورش میں کوئی مسٹیک اور کمی نہ ہو۔ اپنی پوری کوشش سے جو ہے نا ہم اپنے بچوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور بچے اچھی طرح کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا انٹریکٹ جو ہے نا، بچوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہونا چاہیے۔ بچے جو ہمیں اپنا دوست سمجھیں، ہمیں اپنا پیارا سمجھیں، ہم سے چیز شیئر کریں، اور ان کے ساتھ جو ہمارا پیار محبت کا تعلق ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ بچوں کو فیلنگ میں ہمارے اپنے والدین سے بڑھ کے کوئی بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اتنا ان کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے بچوں کو کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے، تاکہ بچے جو ہمارے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکیں اور انٹریکٹ بڑھے۔ اس چیز پہ ہمیں جو نظر کرنی پڑے گی اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے تعلق میں کیا کیا چیزیں بچے کو آگے لے کے جا سکتی ہیں۔ اور محبت کا جو خلوص کا جو تعلق ایک والدین اپنے بچوں کے ساتھ رکھتی ہے، وہ اس کو بڑھانے اور اس کو سوچ سمجھ کے ہم نے، تاکہ بچوں کی پرورش میں یہ ایک پہلا قدم جو انٹریکٹ ہے ود کڈز، یہ بہت اچھی طرح، تاکہ بچے اپنے آپ کو لونلی محسوس نہ کریں اور بچے ہمارے ساتھ ایک تعلق میں رہیں اور کوئی بھی کام اور اپنے آپ کو اکیلے محسوس نہ کریں، بلکہ اپنے والدین کو ایک بہترین دوست کے طور پہ اور بہترین خیر خواہ کے طور پہ پائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بنیادی ان امور میں سے ہیں جو بچے کو آگے لے کے جا سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم جب ان بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، یہاں پہ وہ پہلی کلاس میں جاتے ہیں، پلے گروپ میں جاتے ہیں، تو وہاں بچوں کے ہمیں جو ہے نا، یا بڑے بچے ہیں ابھی وہ اس طرح سمجھتے نہیں ہیں اپنے بارے میں، تو ان کے پھر انالائز کریں کہ ان کے جو اسکول اور ان کے کلاس روم کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ انالائز دی کلاس روم اینڈ اسکول، ان کے ہمیں دیکھنا، تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ان کے کلاس روم اور ان کے اسکول میں جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ہیں کہ نہیں، تاکہ ہم بچوں کو اچھی طرح سے گائیڈ کر سکیں اور اچھی طرح سے آگے لے کے جائیں۔ انالائز، تجزیہ کریں کہ بچوں کو ہم یہاں اس ٹیچر کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں، کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں سے بچوں کو اوائڈ کرنا ہے، اور تاکہ بچے جو ہے نا اپنے فوکس میں کام کرنے کی طاقت کو سمجھ سکیں۔ بچے کے اندر جو کام کرنے کی طاقت ہے، جو صلاحیت ہے، ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکیں۔ وہاں کس طرح کی انوائرمنٹ دیا جائے تاکہ بچے اپنے کانفیڈینس کو بڑھائیں اور اپنی جو ان کے اندر کیپیبلٹیز ہیں وہ ان پہ کام کر سکیں۔ تو یہ ہم ٹیچر کے ساتھ مل کے ان کے کلاس روم اور ان کی جو انالائز کر سکتے ہیں اسکول کو۔ تو تیسرا یہ ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں پرفارمنس ان اکیڈمکس، جو اکیڈمک میں ان کی پرفارمنس ہے وہ کیسے جا رہی ہے، یہ ہم
یہ ہمارا ضروری اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ اسکول کے ٹیچر دیکھیں گے اور ہماری ذمہ داری ہم نے اسکول میں ان کو داخل کروا دی ہے، ہم فیس دے رہے ہیں، یا ان کو جو ہے نا ٹیچر ہی دیکھیں گے. نہیں، بلکہ ہمارے ان کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ، تاکہ ہم گائے بگائے ان کو دیکھتے رہیں، ان کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ وہ ان کی کیا صورت حال ہے، اسکول جا بھی رہے ہیں یا نہیں، ان کی کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور کس چیز کی گرومنگ کی ان کی ضرورت ہے، اور کیا کیا چیزیں ہم ان کے لیے اور اسکول میں ان کے لیے بہتری کے طور پہ لے کے جا سکتے ہیں. اپنے ان کے نام جو کلاس میں ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کے پڑھنے سیکھنے سکھانے کی قابلیتیں کتنی ہیں، اور کس طرح کا بچہ کہیں ڈپریس تو نہیں ہے، بچے کو اس طرح سے فیل کروائیں گے تاکہ ہمارے اور ان کے اکیڈمکس میں جو پرفارمنس ان کی جو اسکول میں پرفارمنس ہے وہ بہتر کی جا سکے، بچے کے اندر پرفارمنس بہتر کی جا سکے. تو یہ جو کمیونیکیشن کی بھی اور ان کی تعلیمی لرننگ اسٹریٹجی جو ہے نا، ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجی، اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں. تو یہ بچے کے ساتھ اور ٹیچر کے ساتھ ہم مل کے بچے کو کیسے ہم گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، ان کو بچوں کو کس طرح شروع سے ہی اس پیٹرن پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا اور ان چیزوں پہ ہمیں دیکھنا ہوگا تاکہ جو ہے نا اس پہ کام کیا جا سکے. اور اس کے بعد ان کی مورل ویلیوز پہ دیکھنا ہے. مورل ویلیوز کہ بچے کی اخلاقیات کیسی ہیں. بچے کی اخلاقیات وہ ٹیچر کی ساتھ سے لے کے ٹیچر اور گھر سے لے کے اسکول، ان کے اندر مورل ویلیوز کیسی ہیں. وہ ہر بندے کو ایک انسان کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے یا نہیں، کہ ایگو تو نہیں آ گئی. ایک چھوٹا بچہ ہے لیکن اس کو شروع سے یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. جس بچے کو اگر اسی ماحول میں لے کے جائیں گے جس میں ایگو ہے اور صرف اپنے آپ کو معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ میں معزز ہوں لیکن دوسرے لوگ نہیں، تو یہ چیزیں یا خود کو وہ ہر بات اس کی جو نہ مانی جائے، اس طرح کی جو نا صورتحال شروع ہی سے دیکھی جائے گی تاکہ معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے لوگوں کے بچے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو جو ہے نا مورل ویلیوز بنیادی طور پہ دی جائیں تاکہ جو اخلاقیات کا دامن ہے، جو بچوں کے زندگی کا مقصد ہے، وہ سمجھ سکیں. دنیا میں وہ بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کو مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک عارضی زندگی میں ہیں اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی. ایک تو ہمارے جو لٹریچر ہے، جو ہمارا نصاب ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس و ٹیکنالوجی، اور جو ایسی ہی کہانیاں ہیں جس کا کوئی لیسن نہیں، اور اس کی جگہ ہم خلفائے راشدین صحابہ کرام کے جو واقعات لے کے آئیں انگلش میں، جس عربک میں، جس زبان میں وہ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تاکہ ان کی مورل ویلیوز بڑھیں، ان کی مورل زندگی میں ایک جو ہے نا پہلو نمایاں ہو. اور یہ ہمیں اس طرح کام کرنا ہوگا تاکہ وہ جو ہے نا اچھی طرح پروان چڑھ سکیں. یہ لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا اور پوری دیانتداری سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ بچے جو ہیں وہ ایک خوبصورت زندگی گزار سکیں، اور ان کی مورل ویلیوز ان کی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک بچے کیسے جو ہے نا پرفارم کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں بچوں میں جو ہے نا شروع سے ہم ڈیولپ کریں گے تو یہ مسٹ ہے، اور اس کے لیے ہمیں پوری کوشش، پوری جد و جہد کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. دوسرا اس کے بعد یہ ہے کہ اوائڈ ایکسٹرا کلاس یا ٹیوشن. یہ جو ہے نا ہم اس بھی دیکھیں، اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے ایکسٹرا کلاس سے مراد کہ اس کی جو ایج ہے اس کی لحاظ سے بھی اس کو کلاس میں. دوسرا یہ ٹیوشن جو ہے نا، بچے کو خود آپ لرن کرنے دیں. بچے کو آپ ایک دو کوسچن اگر وہ کرتا ہے اسی طرح کے سیم باقی مثلا اگر میتھ کے کوسچن ہیں تو ان کو وہ کس طریقے سے حل کرے گا، اس کو آپ اس کے اندر یہ آپ کیوری بلڈ کریں تاکہ وہ اس سوچ میں جائے کہ وہ ان کو حل کرنے کے لیے اپنے اس پیٹرن کو دیکھے، اس طرح سے وہ اپنے بلڈ کرے کیپیبلٹی تاکہ وہ خود سے یہ ٹیوشن کی جگہ خود سے وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، خود سے وہ چیزیں تلاش کرے تاکہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا منٹل ہیلتھ بڑھے اور اس کے اندر جو ہے نا صلاحیتیں بڑھیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایکسٹرا کلاس یا جو ٹیوشن ہے اس کو اس سے بچائیں گے.
اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو جو نا اکیلے اور وہ خود سے یہ کام کر سکے تاکہ اس کے اندر یہ بہترین ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ میک دیم سیلف ڈیپینڈنٹ ہے. اس کو جو ہے نا اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے، اپنی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے. وہ ایک الگ شخصیت ہے. دنیا کے میں جتنے بھی انسان پیدا ہو رہے ہیں ہوئے ہیں تو ایک الگ شخصیت ہیں. تو وہ اس نے کیا کرنا ہے، مقابلے میں کہیں بھی نہیں جانا، صرف اور صرف اس کو یہ اپنے کہ وہ اپنے حصے کا کتنا کام کر سکتا ہے، اور اس کو اپنے ذات پہ اللہ رب العالمین نے جو اس کو دی ہے تو اس میں وہ کیسے بہتر طور پہ گرومنگ کر سکتا ہے. اپنے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے چیزیں سیکھے گا اور لرن کرے گا، اور پورے ماحول و معاشرے کو، اس کی فضا کو معطر کرے گا، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. دنیا میں ایسی امن لے کے آئے گا بین الاقوامی طور پہ. وہ بچہ جو ڈیپینڈنٹ اعتماد اس کے اندر آئے گا، وہ ایسی اخلاقیات لے کے آئے گا، ایسی سوسائٹی کا معاشرے میں ایسی چیزیں لے کے آئے گا جو معاشرے کے لیے بہترین ہو. جو اس کی اس عارضی زندگی جس میں وہ یہ ٹیسٹ دے رہا ہے، یہ امتحان دے رہا ہے، تو وہ خوبصورت طریقے سے ہر فرد کو وہ اس قابل ہو سکے تاکہ ایک معاشرے کو ہم بہت خوبصورت طور پہ لے کے جا سکتے ہیں، تاکہ وہ ایک ڈیپینڈنٹ اپنے اعتماد ہو اس کے اپنے اوپر. ان چیزوں کو ہم اس کے اندر ڈیولپ کریں گے. اس کے ساتھ ہمیں ایک اور ہے ریسپانسبلٹی. بچے کے اندر ذمہ داری ہونا چاہیے. جو بھی کام کرے وہ پوری ذمہ داری سے کرے، ٹال مٹول نہ کرے، پوری ذمہ داری سے کام کرے، اور کام کو پورے انجام دینے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے. کہیں بھی وہ یہ نہ ہو کہ راستے میں وہ کام چھوڑ دے. آج کا کام آج ہی کرنا ہے، پوری ذمہ داری سے اس نے کام کرنا ہے. بچے نے جو پرفارمنس دینی ہے، رسپانسبلٹی بلڈ کرنی ہے اس کے اپنے اندر شخصیت، اس کی گرومنگ میں، بچوں کی گرومنگ میں، تو وہ اپنے آپ کو رسپانسبل ایک بنائے اور اپنے کام کو اچھی طریقے سے کرے. اور خصوصاً یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو اس سے نہیں ہو سکتا اس میں بھی وہ ذمہ داری سے اس کو انجام دینے کے لیے ہیلپ لے سکتا ہے اپنے ٹیچر سے، اپنے والدین سے، لیکن ذمہ دار، اس کے اندر ذمہ داری ہو کہ یہ میں نے کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس بچے کے اندر ہم ڈیولپ کریں گے، اس کی گرومنگ میں یہ چیزیں لائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امپیتھی جو بچوں کے اندر، امپیتھی مین شیئرنگ اینڈ کیئرنگ، یعنی وہ دوسروں کے ساتھ چیز شیئر بھی کرے گا اور ان کی خیال بھی رکھے گا. یعنی اس لحاظ سے وہ چیز، مثلا اگر وہ کسی کو کوئی کھانے کی چیز بھی دے رہا ہے، کوئی بال پوائنٹ دے رہا ہے، بچے کو کاپی دے رہا ہے، ایک ورک دے، ایک پیپر دے رہا ہے، تو وہ اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک تو شیئر کر رہا ہے، شیئر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. دوسرا اس کو جو کیئرنگ، کہ دوسرے بندے کے ساتھ جو ہے نا اس کی خیال رکھے، اس کے اندر یہ چیزیں بڑی اہم ہونی، امپیتھی ہونی چاہیے. جو ڈیولپ ہوتے ہیں دنیا میں، جو ترقی کرتے ہیں دنیا میں، جو آگے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز امپیتھی ہونی چاہیے. امپیتھی، شیئرنگ، کیئرنگ، یہ دونوں چیزیں بہت ہونی، یعنی وہ چیزیں جو معذور لوگ ہیں شروع ہی سے اس کو جو انفاق فی سبیل اللہ، ان کو پیسے غریبوں میں ہیں، تاکہ اس کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو کہ وہ لوگوں کو دینا سیکھیں، لوگوں کو دینا سیکھیں، لوگوں کی جو صلاحیتوں کو پروان چڑھانا سیکھے، لوگوں کو جو نا آگے لے کے جانا، اس کی جو پوزیشن ہے اس کو بدلنا سیکھے. لیکن جو شروع سے ہم بچوں کے اندر دیکھیں گے امپیتھی جو ہے نا بڑھائیں گے. یہ بچوں کی گرومنگ میں ضروری ہے اور اس کا ہم خیال رکھیں گے. بچے کو اس کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ، ہر بندے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جو بھی بندہ، جو بھی شخص جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. وہ رسپیکٹ چاہتا ہے، اس کے اندر فطرتاً، اور اس کا اہل بھی ہے، اور وہ اشرف المخلوقات ہے. کوئی بھی بندہ پروفیشن کے لحاظ سے اگر الگ ہے، پروفیشن کے لحاظ سے، لیکن ایک انسان ہے، ہمیں انسان کے طور پہ اسے ٹریٹ کرنا پڑے گا، چاہے کوئی بھی کسی بھی ہو. ایک بہت بڑے سے بڑے کسی پروفیشن میں یا کسی چھوٹے لیول پہ، تو ہر بندے کی ایک رسپیکٹ ہے. ہمیں رسپیکٹ اس کا کرنی چاہیے، رسپیکٹ کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اس کو اس طریقے سے ہم چارج کریں گے، اس طریقے سے آگے لے کے آئیں گے تاکہ بچہ جو ہے ان کی پوری رسپیکٹ کرے، اپنے دوسرے کولیگس کی رسپیکٹ کرے، اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کرے، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرے،
اور اس کے اندر یہ شروع سے ہی کہ وہ ایگو والی کوئی کیفیت اس کے اندر نہ آئے، اور وہ خوبصورت زندگی جیے، اور وہ رسپیکٹ کو ماحول میں، معاشرے میں لے کر آئے۔ تو یہ ہماری ایک بنیادی جو ضرورت ہے، اور یہ اخلاقیات میں سے ایک چیز ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو اس کے بعد ہمیں سپورٹ کرنی، بچہ ایک گرومنگ سٹیٹ میں ہے، گرومنگ ایج میں ہے، تو اس کی ہمیں سپورٹ کرنی ہے، ٹیچر نے اس کی سپورٹ کرنی ہے، تاکہ بچہ جو ہے نا اچھی طرح اپنا کانفیڈینس بنا سکے، اپنے آپ کو ایک معاشرے میں آگے لے کے جا سکے۔ اس میں جو کمیاں ہیں، جہاں جہاں اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو والدین کو بھی اور ٹیچر کو بھی اس کی سپورٹ کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی، تاکہ وہ ایک اچھا بچہ اور ایک معاشرے میں اچھا سائن کے طور پہ سامنے آ سکے۔ لیکن یہ سپورٹ جو ہے والدین کی بھی اور ٹیچر کی بھی اس کے ساتھ رہے گی، تو وہ اچھی طرح گرومنگ اس کی ہو سکے گی بچے کی۔ ہیپینس ایک اور چیز ہے، ہیپینس خوشی۔ بچے کو ہم کیسے اس مائنڈ سیٹ پہ لے کے آ جا سکتے ہیں، کیسے اس کو ٹریگر کر سکتے ہیں، تاکہ اس کی جو ایک جذبہ ہے ہیپینس کا، یہ فرد بھی کہیں بھی کوئی بندہ ہے، کوئی بھی کسی بھی ایج کا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے، کوئی کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ وہ کیسے اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے، ایک بچہ کیسے اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا، تاکہ وہ اچھے لحاظ سے اور اپنے آپ کو بہترین طور پہ کام کر سکے، ڈپریشن ہو، سٹریس نہ ہو، اور اس کے بعد انزائٹی نہ ہو۔ یہ چیزیں جو ہے شروع سے بچے میں، تاکہ وہ کسی جگہ پہ اس کو جو ہے نا کلاس میں یا ٹیچر سے یا گھر میں ایک خوف کا اس کا ذہن میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایک خوشی کے موقع، اگر کہیں وہ تنگ بھی ہو رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ آپ بیٹا خوش رہ سکتے ہیں، آپ اپنے اگر جہاں چیزیں نہیں اچھی لگتی ان کو بھی اچھی کرنے کے لیے کریں، تو وہ آپ معاشرے میں ایک ہیپینس فرد کے طور پر ایک اچھے خوش جو اس کی زندگی میں آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے، خوشی، ہیپینس، وہ اس بچے میں ڈیولپ کی جا سکتی ہے، اس کے گرومنگ میں یہ ضروری ہے۔ فیتھ، اس کے بعد ایک فیتھ ہے جو ایمان ہے، اس کے بارے میں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فیتھ کہ وہ ایمان اس کے اندر پختہ ہو، کہ جس نے اس کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اپنے مقصد کو زندگی میں رکھے اور کام کرے۔ جو بھی زندگی اس کو دی گئی ہے، جو بھی اس کو صورتحال جس میں سچویشن میں اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس میں وہ کیسے کام کر سکتا ہے، اور اس کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے انصاف دیا ہے، مجھے صلاحیتیں دی ہیں، اب ان کو میں کیسے استعمال کروں۔ اب بچے کو یہ کیوری ہونی چاہیے کہ میں ان کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ فیتھ، اس کے اندر یقین کہ وہ صلاحیتیں جو اللہ نے بنا رکھی ہیں خوبصورت اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ اپنے یقین کو کہ یہاں میں اچھا کام کر کے جاؤں، جو بھی کام کروں اللہ کے لیے کروں، اور جہاں میں ایک اچھا فرد تیار ہو سکوں اور پورے معاشرے کے لیے ایک اچھا سائن کے طور پہ سامنے آؤں، اور لوگوں کی گرومنگ میں، لوگوں کی تربیت میں، لوگوں کے لیے میرے ایک یہاں خیر کا پہلو ہو، معاشرے میں خیر کا پہلو میرے میں یہاں پہ معاشرے کو آگے لے جانے میں وہ اپنی پورا کردار ادا کرے۔ اور فیتھ اللہ پہ کہ وہ آخرت کے لیے، یہاں دنیا عارضی ہے اور اس کے بعد آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ پہ، آخرت پہ، تمام انبیاء پہ اور اس کے فرشتوں پہ، اس کے بعد جو زندگی ہے اس کو ملنے والی، اس کا انجام پہ ایمان رکھے، یقین رکھے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس کو دیکھنے پہ کہ وہ اس کو کتنی صلاحیتیں دے کے اور اس کو کام کرنے کا موقع دے رہا ہے، ایک یہاں پہ ٹیسٹ آزما رہا ہے۔ تو بچے کو شروع سے فیتھ کے بارے میں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے بارے میں بار بار آگاہ کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، پڑھایا جائے، اور اس کی زندگی میں خوبصورتی، یہ علم، یہ زیور اس کو دیا جائے، تاکہ زندگی اس کی خوبصورت ہو۔
اور وہ خوبصورت زندگی جی سکے. اس کے لیے ہمیں جو ہے نا پوری یقین کے ساتھ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا، اس کی کوششوں کو آگے باور تاکہ ہو سکیں تو شروع سے ہی اس کی طرف لے کے جانا پڑے گا. ٹرسٹ، اس کو اپنی شخصیت پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ کام کر جائے گا. اس کو اپنا جو ہے نا یقین ہونا چاہیے، اس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ میں جو کام کر رہا ہوں میں کر لوں گا. میں نے اپنے جو گول فکس کیے ہیں وہ میں کر لوں گا. اپنے آپ کو اس صورتحال میں لے آئے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ کر لینا ہے. تو وہ چیزیں، گول، بڑے بڑے گول، بڑے بڑے خواب اچھی زندگی میں کہ میں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، ایک دائی کے طور پہ کام کرنا ہے. یہاں امن، پوری دنیا میں امن قائم ہو، قرآن و سنت کا نفاذ ہو. اس کے جو نا ٹرسٹ، اس کے اعتماد، اس کو یقین اس چیز کی طرف لے کے جائے گا. یہ اس کی شخصیت کو اور ابھارے گا اور اس کی گرومنگ میں اہم کردار ادا کرے گا. اس کی طرف ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے کہ اس کو جو ہے نا پورے اس ماں اپنے اوپر ٹرسٹ ہو کہ وہ اس سوسائٹی کو چینج کرے گا. اللہ رب العالمین کی توفیق سے وہ کر سکے گا. تو یہ چیزیں اس کے اندر بلڈ ہونی چاہیے، اس کو اعتماد ہونا چاہیے. تو فیملی، اس کے بعد فیملی کے ساتھ اس کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، فیملی کو اس کی سپورٹ ہونی چاہیے. لوگ جو ہے نا فیملی کے ساتھ جو ہے نا منسلک رہیں، اپنی فیملی کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزارے، چھوٹی عمر سے لے کر آخر وقت تک. اپنا وقت جو ہے قیمتی وقت ہے، فیملی والے بھی اس کو وقت دیں گے. اور وہ ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو ٹچ کریں گے تو اس کی جو ہے نا کچھ ٹائم کے بعد جو اگر چھوٹا انفینٹ ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو اس کو آپ کو ٹچ کرنا پڑے گا، اس سے باتیں کرنی پڑیں گی، اس کو تیار کرنا پڑے گا، اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہوں گے. تو یہ اس کے ساتھ ایموشنس چینج ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے نا فزکس چینج ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فیملی جو ہے اس کے لیے ایک خیر خواہی کے طور پہ اور اچھی اس کی زندگی میں اچھی زندگی لے کر آئیں تاکہ اس کی زندگی جو ہے نا ایک خوبصورت زندگی ہو. ایک اور چیز ہے پریز، اس کی تعریف کرنی چاہیے. بچہ جو اچھے کام کرے اس کے لیے تعریف کرنی چاہیے کہ بچے نے اچھا کام کیا ہے، آپ بیٹا بہت اچھا کام کر سکیں گے، بیٹا آپ بہت آگے جا سکیں گے، بیٹا آپ نے جو ہے نا ترقی کرنی ہے، بیٹا آپ نے معاشرے کے لیے بہت اچھے کام کرنے ہیں، بیٹا آپ نے معاشرے کو چینج کرنا ہے. جتنی بھی غلط رسومات ہیں، جتنے بھی وہم کے لوگ کام کر رہے ہیں، بلی راستہ کاٹ لے، کوا آ جائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لوگوں کی جو ہے نا ان کی جو زندگی بنی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ لیں گے کہ بڑے بڑے فلسفی وہ ان چیزوں میں جو بتا سکتے ہیں. سکندر اعظم کو استاد ارسطو آپ دیکھیں گے، اس کو بھی آپ پڑھیں گے تو ان چیزوں میں وہ لوگ جو ہے نا پھر بیڑ اور دیوی جو ان کی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اس کو ایک مقدس سمجھتے تھے. وہاں پہ وہ ایک بیڑ کے کلیجہ کو، بیڑ کو ذبح کرتے تاکہ ان کو راحت ملے، تاکہ وہ جو ہے نا برائی سے اور اس سے جو ان کی مصیبت آ سکتی ہے اس سے بچیں. تو بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ کوئی بھی کسی وجہ سے مصیبت نہیں، آپ نے اچھا کام کرنا ہے. کوئی بھی چیز آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی تو وہ ایک امتحان کے طور پہ آئے گی اور آپ نے اپنا پورا کام کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کام کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، باقی جتنی بھی وہم ہے، جتنے بھی فضول قسم کی چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، آپ نے فیکٹ اور فگر پہ کام کرنا ہے تاکہ جو ہے نا قرآن و سنت کو سمجھنے اور زندگی کو ایک آگے لے کے جائیں. یہ خوبصورت چیز ہے اور بچے کو آپ اس کی طرف لے کے جائیں گے تب بچہ جو ہے نا اس کی طرف جائے گا اور اس کی تعریف کریں گے، اور تاکہ بچہ جو ہے نا خوبصورت زندگی کی طرف جائے. اس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اس کی جو ہے نا تعریف کریں، اس کی صحت کا خیال رکھیں، اس کی تعریف کریں کہ آپ کی کتنی بہتر صحت ہو رہی ہے، آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اس کی تعریف کریں گے تو اس میں وہ آگے جائے گا. ہائیجینک صفائی کا اس کا خیال رکھیں. صفائی شروع ہی سے وہ ہر وقت وہ صاف ستھرا رہے. ریسٹورنٹ کے بعد اس کے ہاتھ پراپر طریقے سے واش کرے، پراپر طریقے سے وہ ہینڈل کرے. روزانہ طور پہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا اور اس کے کلین رہنا چاہیے. کلین اس کو رکھنے کے لیے ہم نے کہنا ہے روزانہ شاور لے. تو یہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، بچے کے لیے اس کی تربیت میں یہ چیزیں ہمیں لے کے آنے، اس کی گرومنگ میں، تاکہ وہ ایک اچھا سوسائٹی کا فرد طور پہ آ سکے. اور ہائیجینک ٹیتھ ہیں، دانتوں کی صفائی صبح بھی اور رات کو بھی اس کی جو ہے نا صفائی ہونی چاہیے تاکہ پراپر طریقے سے کو کب کرنی ہے. گرم دانت جب گرم کوئی چیز کھائی ہو تو نہیں کرنے ہیں،
پراپر طریقے سے کرنے ہیں، دانتوں کی صفائی کرنی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. یہ چیزیں اس کے اندر ہائیجینک، اس کے ایک باڈی بھی، اس کے ایک جہاں پہ وہ سوتا ہے اس کے بستر بھی، اس کی چیزیں جو ہے نا، اس کو ریسٹ روم بھی، یہ چیزیں اس کو شروع ہی سے ہم نے سکھانی ہے کہ ہائیجینک طور پہ رہنا چاہیے. کھانا کھائے گا تو اس کے پہلے ہاتھ دھو کے پراپر طریقے سے، اور چیزوں کو اچھی طریقے سے، جس چیزوں میں کھائے گا بہت صاف ستھری ہوں. ان چیزوں پہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع ہی سے گروم کرنا پڑے گا، اور ان چیزوں کی طرف ہمیں بچوں کو لے کے جانا پڑے گا. یہ جتنی بھی ہے کھانسی کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جتنی بھی اس طرح کا، تو اس کو ہائیجینک کس طریقے سے کھانسی کرے گا تاکہ دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں، چھینک مارے گا تاکہ دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں، تو سنیزنگ، تو کس طریقے سے ہم اس چیز کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اس کے لیے معاشرے میں، تاکہ وہ بچہ ایک معاشرے میں مستقبل میں ایک اچھا فرد تیار ہو، جو قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے پوری کوشش کرے، اپنے اندر وہ صلاحیتیں بلڈ کرے. شروع ہی سے ہر فرد کو چھوٹے چھوٹے نزا، چھوٹے چھوٹے فقہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں سے بچوں کو نکالیں گے، صرف اور صرف قرآن و سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ماڈل کریں کہ اس نے یہاں پہ جو زندگی گزارنی ہے 50 60 70 80 سال، تو وہ ایک بہترین زندگی گزار کے جائے گا، ایک خوبصورت زندگی گزار کے جائے گا. معاشرے کے لیے وہ ایک ترقی اور خوبصورت زندگی معاشرے کو دے کے جائے گا. یہاں پہ عدل و انصاف کا نظام ہوگا، یہاں پہ رشوت، جھوٹ، ہر چیز کی ملاوٹ، ان چیزوں سے بچائے گا، تاکہ ایک فرد اس کیفیت میں اپنے آپ کو لے کر آئے، اس کیفیت میں لے کے آئے کہ وہ کسی کو نقصان دینے کے لیے تیار نہ ہو. اس کا مائنڈ سیٹ یہ چیز ہو کہ دوسرے کو فائدہ دے، دوسرے لوگ کیسے آگے جا سکتے ہیں، دوسرے لوگوں کے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، کیسے وہ ایسا ماحول فراہم کریں تاکہ کوئی اس طرح کی کیفیت، اور کیسے لوگ نہ ہو کہ کسی کے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کر لے، قبضہ مافیا، کسی کی زمین پہ کسی کی نظر ہو، کسی کی عزت پہ کسی کی نظر ہو، کسی کے مال پہ کسی کی نظر ہو. تو یہ جتنی بھی غیر اخلاقی چیزیں ہیں، جتنی بھی جو ہے نا بچوں کی ہم شروع سے گرومنگ کریں گے، جس کی وجہ سے بچے آگے جائیں گے. اور بچے، اگر آپ نے پیسے کمانے ہیں تو اپنے اس کیفیت اور اس سچویشن کو سیکھنا پڑے گا. آپ بزنس مائنڈ بنانا پڑے گا تو آپ ارب ڈالر کما سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. بلین ڈالر، ملین ڈالر آپ کما سکتے ہیں، آپ کے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس طرف، لیکن پورے معاشرے کے لیے، پورے نظام سسٹم کے لیے، تاکہ قرآن و سنت کا نفاذ اور پورے لوگ خوشحالی سے زندگی گزار سکیں، اچھے طریقے سے گزار سکیں. کولوں کے بیل نہیں بنانا، لوگوں کو، لوگوں پہ جو ہے نا رسپیکٹ دینی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں ایک تبدیلی لانی ہے، انقلاب لانا ہے، تاکہ لوگ اپنی زندگی میں اچھی طرح زندگی گزار سکیں، خوبصورت زندگی کی طرف آ سکتے ہیں، اپنے مشن کی، اپنے مقصد کو سمجھ سکیں، صرف اپنے پیٹ کے بندے نہ رہ جائیں، صبح سے شام، شام سے صبح نہیں، بلکہ پوری اپنی زندگی کو انالائز کر سکیں، تاکہ وہ اپنی زندگی میں جو مقصد ہے، جو ٹیسٹ ہے، جو یہاں پہ آزمایا جا رہا ہے اللہ کی رب العالمین کی طرف سے، ہم اس کو سمجھ سکیں، قرآن و سنت کو سمجھیں. بچے کی اس گرومنگ میں ہمارے جتنے بھی کردار ہیں، اور ہمیں اسلامی معاشرہ بنانا ہے، اسلامی تہذیب بنانی ہے، اسلامی تمدن و ثقافت، کلچر متعارف کروانا ہے، عدل و انصاف کا نظام لانا ہے، تو بچوں کی گرومنگ میں ہم نے بنیادی کردار ادا کرنا ہے، تاکہ شروع سے بچہ اس کیفیت میں جائے، اس کیفیت میں رہے، تاکہ وہ کل معاشرے کو ایک لیڈ کر سکے، تاکہ وہ قربانی دینے والا، صبر کرنے والا بچہ ہو. اس کے اندر اتنی خوبصورت صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کر کے معاشرے کو خوبصورت اور اچھے انداز سے آگے لے کے جائے، اس کی ترقی کی، اس کی بہبود کی وہ خیال رکھے. کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو، دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو. اس کو لالچی ہم نے نہیں بنانا، اس کے اندر گریڈی کی کوئی سائن نہیں ہونے، گریڈی نہیں ہونی چاہیے. وہ شیئر اور کیئرنگ دونوں چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کر سکے. لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے. جتنی بھی چیزیں جو اخلاقیات کے طور پہ، مورل کے طور پہ ہے، 5 مائنڈ فار دی فیوچر، اس میں ایک یہ ایتھکس بھی ہے. وہی لوگ ترقی کریں گے جو فیوچر میں جو ہے نا ایتھکس ہے، اخلاقیات ہے. دعا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، اللہ کی نیازوں کر رہا ہے، آگے صبح سویرے اٹھتا ہے، جو وقت اس کو ملتا ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے. یہ بچہ
جو معاشرے کے لیے خوبصورت معاشرہ کریٹ کرے گا. اس کی گرومنگ میں چیزیں ضروری ہیں اور ہمیں یہ چیزیں بچے کو سکھانی ہیں. بچے کو آگے لے جانے کے لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ تاکہ بچہ ایک خوبصورت زندگی جیے، ایک خوبصورت، تاکہ کل کوئی بھی ایسا فرد معاشرے میں جو منشیات کا عادی ہو، منشیات سے لوگوں کو کیسے بھی بچہ کل بچائے. اس کی گرومنگ کرنی ہے معاشرہ، تاکہ عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے. اور یہاں پہ آپ سائنس و ٹیکنالوجی کے لائیں تاکہ ایسی جو خطرناک ہتھیار ہیں ان کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں، ہمارے بچوں کو اس طرف لے کے آنا گا. لیکن ہمیں ایک سائنسدان مسلم چاہیے جو اللہ پہ یقین، انتہا کا یقین رکھے. ایک مسلم سائنسدان بچہ چاہیے جو ایک انتہا کا یقین رکھتا ہو. وہ تبدیلی اس طریقے سے لائے جو افراد کے لیے پوری کلیکٹیو وہ اسٹرگل کرے گا. پورے معاشرے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برائی ہے، کہاں سے اس کو معاشرے کو بچانا ہے، وہ اس کے لیے جو سوچے گا. تو ہمیں ایک اچھا انجینئر چاہیے، مسلم انجینئر چاہیے جو معاشرے کو اچھا، ایک ہمیں جیٹ فائٹر، ایک اچھا B-52، ایک اچھا جو ہے نا دنیا میں پائلٹ ہے، تاکہ جو ہے نا معاشرے کو ایک اچھا جو انجینئر ہے، ایک بہت بڑے جو ہے نا جتنی بھی چیزیں دنیا میں انوینٹ ہو رہی ہیں، انوویشن ہو رہی ہے، ان میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا خیر خواہ کرنے والا، معاشرے میں تبدیلی کے لے کے جانے والا، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والا، اللہ کے ساتھ نیاز مندی اور صبح شام اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والا، انفرادی ہو یا اجتماعی اس کی زندگی ایک بہترین زندگی ہوگی، تاکہ وہ معاشرے میں تبدیلی لے کے آئے گا. تو یہ بچے کی گرومنگ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں شروع سے ہی یہ پوری کوشش کرنی ہوگی، پورے ایمانداری سے کام کرنا ہوگا، تاکہ ہم معاشرے کو آگے لے کے جا سکیں اور ہم کامیاب ہو سکیں. یہ سارے کام جتنے بھی ہیں اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. وما توفیقی الا باللہ.